قومی اسمبلی سے استعفوں پر پی ٹی آئی اراکین کا یو ٹرن۔ عامر وسیم کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے استعفوں کی منظوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے 10 اراکین اسمبلی کے موقف نے سیاسی حلقوں بالخصوص پارٹی کے مخالفین میں پائے جانے والے اس عام تاثر کو تقویت دی ہے کہ سابق حکمراں جماعت اس معاملے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ دار اخبار کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے جن اراکین اسمبلی کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے جولائی میں منظور کیے تھے، انہوں نے حیران کن طور پر اپنی پٹیشن میں اجتماعی استعفوں کے بجائے اجتماعی خطوط کی اصطلاح استعمال کی۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے اصل میں اسمبلی میں استعفی جمع ہی نہیں کرائے تھے۔ مزید درخواست گزاروں نے موقف اپنایا کہ ان کی استعفے پی ٹی آئی کے تمام 123 قانون سازوں کے اجتماعی استعفوں سے مشروط ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی پلڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب نے پی ٹی آئی کے درخواست گزاروں کے موقف کو متضاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی پہلے یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ان کے استعفے پہلے ہی منظور کر چکے ہیں، جو کہ ایک حقیقت تھی۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سوری نے استعفے منظور کر لیے تھے، لیکن ان پر مزید کارروائی اس لیے نہیں ہو سکی تھی کیونکہ قومی اسمبلی سکریٹریٹ نے انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں بھجوایا تھا، اور بعد میں نئے اسپیکر نے اس عمل کو ریورس کر دیا۔ احمد بلال محبوب نے پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی اس درخواست پر حیرت کا اظہار کیا کہ اسپیکر یا تو تمام 123 استعفے قبول کر لیں یا انہیں اکثر مسترد کر دیں، اور کہا کہ قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ استعفوں کو دوسروں کے استعفوں کی منظوری سے مشروط یا منسلک کیا جائے۔ دلچسپ عمل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ ہونے والے اراکین قومی اسمبلی نے اپنی درخواست میں کراچی سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کے کیس کا بھی ذکر کیا، جن کا استعفی اسپیکر نے ان ارکان کے ساتھ منظور کیا تھا۔ تاہم بعد میں ہائی کورٹ نے ان کی رکنیت بحال کر دی۔ شکور شاد نے اسپیکر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ ان کا استعفی رضاکارانہ طور پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آنے کے بعد پی ٹی آئی شکور شاد کی پارٹی رکنیت معطل کر چکی ہے۔ استعفوں کے معاملے پر قومی اسمبلی سکریٹریٹ میں تعینات باخبر سینئر اہلکار نے ڈان کو بتایا کہ درخواست میں ایک اور تضاد وہاں موجود ہے، جہاں پی ٹی آئی کے ارکان نے کہا ہے کہ اسپیکر نے ان کے خطوط کو استعفی سمجھ کر کارروائی کی اور انہوں نے ایسا کسی ضروری انکوائری یا تصدیق کے بغیر کیا۔ سینئر اہلکار نے یاد دہانی کرائی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جون کے پہلے ہفتے میں پی ٹی آئی کے ہر رکن اسمبلی کو ذاتی حیثیت میں اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے پیش ہونے کا کہا تھا، لیکن کوئی رکن اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ انہوں نے تجویز دی کہ اگر پی ٹی آئی اراکین واقعی اسمبلی چھوڑ کر حکومت کو انتخابات کرانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعے سے شروع ہونے والے ایوان کے اجلاس میں آ کر دوبارہ اپنے استعفے جمع کرائیں اور تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اپنی درخواست میں پی ٹی آئی ارکان نے یہ بھی کہا کہ ان کے خطوط قانون کی نظر میں استعفے نہیں جبکہ یہ خطوط مشروط اور اس مطالبے پر مبنی تھے کہ پارٹی کے مطالبات پورے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور یہ ظاہر ہے کہ قانونی لحاظ سے وہ استعفوں پر کارروائی کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس معاملے پر رد عمل جاننے کے لیے جب پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے پارٹی کے موقف میں کوئی تضاد یا تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت ملک میں ضمنی انتخابات کروانا ہی نہیں چاہتی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حکومت نے 16 اکتوبر کو شیڈول ضمنی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مبینہ طور پر فنڈز جاری نہیں کیا۔ فواد چودھری نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ استعفوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کی جانب سے اپنایا گیا موقف حکومت کے لیے سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ارکان کے عدم موجودگی کے باعث موجودہ قومی اسمبلی اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ جب فواد چودھری سے سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی استعفے جمع کرانے اور تنازع کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ اسمبلی کیوں نہیں گئے تو ان کا کہنا تھا کہ پارٹی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھا چکی ہے اور وہ عدلیہ کے فیصلے کی منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی سمجھتی ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ان کے استعفے منظور کر چکے ہیں، اس لیے موجودہ اسپیکر کو اس فیصلے کو واپس لینے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ استعفی جمع کرانے پر غور کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسمبلی سے بڑے پیمانے پر مستعفی ہونے کے فیصلے کا اعلان پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 11 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف کے انتخاب سے چند منٹ قبل اسمبلی کے فلور پر کیا تھا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو اس وقت قائم مقام اسپیکر کے طور پر کام کر رہے تھے نے فوری طور پر استعفے منظور کرتے ہوئے قومی اسمبلی سکریٹریٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 14 اپریل کو پی ٹی آئی سکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پارٹی کے 123 اراکین قومی اسمبلی نے اسپیکر کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر نشستوں سے استعفی دے دیا تھا۔ سکریٹری قومی اسمبلی طاہر حسین کے دستخط شدہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ استعفی جمع کرانے کے بعد ان کی نشستیں آئین کے آرٹیکل 64(1) کے تحت 11 اپریل سے خالی ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی سکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے جمع کرائے گئے اکثر استعفے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں تھے اور پارٹی کے لیٹر ہیڈ پر ایک جیسا متن پرنٹڈ تھا۔ اسمبلی سکریٹریٹ حکام کو کچھ پی ٹی آئی ارکان کے دستخطوں پر بھی شکوک و شبہات تھے۔ وہ دستخط اسمبلی رول پر موجود دستخطوں سے مماثلت اور مشابہت نہیں رکھتے تھے۔
روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔